سین ہے. اور دوسری طرف سے طالبان نے بھی تو دھمکی لگائی ہے اگر ہوائی اڈے دیے تو کسی نئی جنگ کی طرف تو نہیں دھکیلا جا رہا ہمیں. دیکھیے پتہ نہیں لوگوں نے اب مجھے کہنا شروع کر دیا کہ آپ اناؤنس کر دیں کہ آپ کوئی پیر ہیں. میں نے کہا میں پیر نہیں ہوں کوئی, یہ بات نہ کریں, لیکن یہ ہے کہ میں اندھی نہیں ہوں اور ہم اخباریں بھی پڑھتے ہیں. ہمیں کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کے اندر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی فارن منسٹری میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. عام انسان جو اخبار پڑھتا ہو, ایک دو ٹویٹس دیکھتا ہو, افغانستان کی حالت دیکھتا ہو, اور پھر جس نے افغان وار پہلی دیکھی ہو, مشرف کا وقت دیکھا ہو, جس کو 2001 میں یاد ہو کہ مشرف نے کس طرح کسی سے پوچھے بغیر کہا تھا, اس وقت بھی کورپ کمانڈرز نے کہا تھا کہ بھئی آپ نے پوچھا نہیں, اس نے کہا میں نے کر دی ہے, میں کر آیا ہوں سودا. اور کچھ ڈالرز کے عوض کس قسم کے سودے کیے کہ ان سفارتکاروں کو, ہمارے افغان برادر ملک کے ان سفارتکاروں کو, ڈپلومیٹس کو کس طرح سے ہوائی اڈے پر برہنا کر کے, ان کی بے عزتی کر کے ان کو کچھ ڈالرز کے عوض بھیجا گیا. تو بات یہ ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. ہم نے اپنی جو رگیں ہیں نا اپنے ہی ہاتھ سے چاقو لے کے کاٹی ہوئی ہیں. ہم کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. اگر ہم دوبارہ وہ کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ جو ہوگا پھر وہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کیا ہوگا. اگر میں نے اپنی رگ کاٹی تو آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوگا, کیونکہ آپ پہلے کر چکے ہیں. یہ طالبان کا بھی آ گیا. اب آپ سوچیں کہ طالبان کا بیان آ گیا ہے, اور ریحام خان پچھلے 2 مہینے سے, میں عمران خان سے اور پی ٹی آئی سے تو کیا گلا کروں, ان کے تو بے اختیار لوگ ہیں. میرا گلا اپوزیشن سے ہے کیونکہ میں نے پوچھا, میں 2 مہینے سے یہ کہہ رہی تھی سب سے کہ آپ کوئی پالیسی لائن دیں اس کے اوپر, انخلا ہونے والا ہے مئی میں, آپ کچھ بولیں اس کے اوپر, اس کو ڈسکس کریں, کچھ آپس میں بحث کریں, میڈیا پہ کوئی بات کریں. میں نے تمام باقی جتنے اپوزیشن کے پارٹیز ہیں چھوٹی بڑی سب کو کہا, سوائے فرحت اللہ بابر صاحب جو کہ اب آپ کو پتہ ہے مین سسٹم سے باہر ہیں, افراسیاب خٹک صاحب. اور دیکھیں یہ کوئی پشتون ایشو نہیں ہے, آپ یہ مت سمجھیں کہ ایک حصے پہ اس کے اثرات ہوں گے. پنجاب میں, سندھ میں, اور مین اسٹریم لیڈرز کو ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے. ترین گروپ نے یہ کیا, ترین گروپ نے چھینک ماری, ترین گروپ نے پانی کا گلاس پیا, یہ ایشوز نہیں ہے, یہ تو ان کے ڈرامے چلتے رہیں گے. یہ بڑا ایشو تھا. آپ یقین کریں میں ایک کانفرنس پہ بیٹھی ہوئی تھی اور میں اس طرف اشارہ کر رہی تھی, وہاں پہ ہمارے ایک سینئر صحافی بیٹھے تھے, انہوں نے کہا جی مشرف کا زمانہ نہیں ہے. میں نے کہا جی مشرف کا زمانہ نہیں ہے لیکن جمہوریت کا بھی زمانہ نہیں ہے. آپ کسی وہم میں نہ رہیں کہ اس وقت اگر ڈکٹیٹر وردی میں نہیں ہے تو جمہوری بھی کوئی وزیر اعظم نہیں ہے. اگر آپ کا صرف کوئی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نہیں بیٹھا تو پارلیمنٹ بھی نہیں بیٹھی, اپوزیشن ساری جیل میں بیٹھی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب عوام پروٹیسٹ کرے گی تو نہ کل عوام کی سننے والا کوئی تھا نہ آج عوام کی سننے والا کوئی ہے. آپ یقین کریں وہ کانفرنس ختم ہوئی, میں نے کہا اللہ میں آپ کے منہ میں گھی شکر, لیکن میں اس بات کا یقین نہیں کرتی کہ انخلا کے بعد سب بالکل پرامن ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ ایئر بیسز, گراؤنڈ ایکسس دینا پاکستان کے حق میں بالکل صحیح نہیں ہوگا, کیونکہ اگر آگ لگے گی افغانستان میں تو آگ لگے گی پاکستان میں. ہمیں کسی چیز کا حصہ نہیں بننا چاہیے, ہمیں اپنی سرزمین کا ایک چپا بھی استعمال کے لیے نہیں دینا چاہیے مغربی قوتوں کو. ہم وہاں کانفرنس سے اٹھے اور میں نے خبر پڑھی کہ افغانستان میں افغانی بچیوں کے اسکول میں دھماکہ ہوا ہے اور 68 بچیوں کا خون ہو گیا. جو ہی میں وہاں سے اٹھی اور میرے سر میں اتنا شدید درد, کیونکہ آپ نہیں چاہتے ہو کیونکہ جو آپ کو پتا ہے وہ سچ ہو جائے. اب مشاہد حسین صاحب نے بڑی ٹکا کے ایک سپیچ کی ہے, انہوں نے ایک موشن بھی, خط بھی لکھا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ شدید رد عمل آئے گا اگر پاکستان کی ایئر بیسز یا امریکہ کو ایئر بیسز دی گئی یا استعمال کے لیے کوئی جگہ دی گئی یا ایکسس دی گئی افغانستان میں کسی طرح کی بھی مداخلت کے لیے.
انہوں نے بہت پرزور بات کی اور انہوں نے بڑی مفاہمت کا لہجہ استعمال کیا کہ ہم سارے ایک ہیں، حزب اختلاف بھی اور حزب اقتدار بھی۔ شاہ محمود قریشی نے فلور آف دا ہاؤس پہ پرسوں غالباً سپیچ کی ہے اور اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ یہ جو تحفظات ہیں یہ ہم آپ کے تحفظات سمجھتے ہیں اور ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور میں شاہ محمود قریشی کی اس سٹیٹمنٹ کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کی ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ شاہ محمود قریشی کو کل کسی بے عزتی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ان کو اپنے الفاظ پہ پشیمان کرنے والا کوئی نہ ہو، کہ وہ انہوں نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے سے ان کو کوئی یو ٹرن لینے کا نہ کہے۔ میں بہت پر امید ہوں، اس لیے میں اس کو کوئی بھی پیسمسٹک بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن امریکہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے ساتھ مل رہا ہے، جنیوا میں ملاقات ہوئی ہے، معید یوسف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اپنے امریکی کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ، اور اس کے بعد امریکہ سے جو بیان آیا ہے وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں، کوئی حتمی بات نہیں کر رہے، کھل کے بات نہیں کر رہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوآپریشن پہ کام کر رہے ہیں۔ تو بات اعتبار کی ہے، بات یہ کہ ہمیں اس لیے اعتبار نہیں ہے کیونکہ پارلیمنٹ ہمیں بہت ویک دکھائی دیتی ہے، اپوزیشن کا کردار ہمیں بالکل مارجنلائز لگتا ہے۔ تو اگر لوگوں کی نیت اچھی ہو، آئی ایم شیور کہ شاہ محمود قریشی بھی کوئی سودا نہیں کرنا چاہیں گے، میں بالکل شک نہیں کر رہی، لیکن ہم نے یہ راستے دیکھے ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دوبارہ اگر غلطی کی تو بقول مولانا صاحب کے پہلے جھک مارا تھا، دوبارہ جھک کھائیں گے۔ تو ہم نہیں افورڈ کرتے، ہم اور لاشیں، نہ ہمارے جوانوں کی لاشیں، نہ ہماری جوانوں کی شہادتیں، نہ اپنے بچوں کی اور ہمارے عام سویلینز کی، نہ افغانستان میں نہ پاکستان میں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اب ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس قسم کی سودا بازی اپنی سرزمین کی، اپنے لوگوں کی، اپنے پڑوسیوں کی کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایگری کرنا پڑے گا آپ کی اس بات